باقی راولپنڈی میں بھی ایک روڈ جو ہے وہ لیفٹ ناصر حسین کے نام منسوب ہوئی ہے، ایک روڈ مظفر آباد میں ناصر حسین کے نام منسوب ہوئی ہے۔ یہ زندہ رکھنے کے وہ طریقے ہیں کہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت اور دنیا دونوں میں زندہ رکھا تو یہ بھی ان کی ایک مثال ہے۔ مظفر آباد میں ابھی جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہماری پاک عربی نے ایک لائبریری بنائی ہے لیفٹیننٹ ناصر حسین کے نام سے اسکول کے اندر۔ اس میں انہوں نے تمام ناصر کا ڈیٹا، ان کی تصویریں، ان کا مشن، ان کے پڑھنے کا وہ سارا سٹائل اور آگے جذبے بڑی اچھی طرح انہوں نے جو ہے نا وہ نمایاں کیے ہیں۔ مجھے بڑی اس بات سے بڑی خوشی ہوئی، بڑا فخر ہوا کہ وہ میرے بیٹے کو اس طرح یاد رکھا جاتا ہے۔ تو میں دعاگو ہوں اپنے ملک اور پاکستان کے لیے، اپنے تمام پاک آرمی کے لیے کہ ہم آپ سے ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر پاک آرمی نہیں ہوگی تو ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ہمارا ملک کبھی اس طریقے سے جس طرح دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم شہید کر رہے ہیں ان کے بندے، لیکن نہیں، ہمارے اور لوگوں کے اندر مزید جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ اور سلیوٹ کرتے ہوئے انہیں جو ہے نا ان کی آگے بڑھتے ہیں لوگ۔ کوئی اہل وطن کے لیے پیغام دے دے اور باقی شہداء کے والدین کے لیے۔ ایک آج کل سوشل میڈیا پر ففتھ جنریشن وار، ہائبر وار چل رہا ہے، جس میں دشمن پراپیگنڈا کر رہا ہے ہماری آنے والی نسل کے لیے کہ پاکستان آرمی اور پاک عوام کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جہاں آپ نے اپنے گھر سے قربانی پیش کی، وہاں اہل وطن کو کن ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب تک دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ ان ماؤں کو دیکھیں، ان بہنوں کو دیکھیں، ان بھائیوں کو دیکھیں، ان بیویوں کو دیکھیں، ان بچے یتیم بچوں کو دیکھیں کہ جو اپنے ایک قیمتی اپنے قریبی عزیز کو کھوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان ظاہر ہے اپنی جگہ بیٹھ کے باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیں، کبھی درد دل کے اندر کبھی یہ درد بھی پیدا ہوا کہ جن ماؤں نے 22 سال کی ہوں، 40 سال کی ہوں، 30 سال کی ہوں، وہ نوجوان جوان کیے، پالے پوسے بڑا ان کو آگے پڑھایا لکھایا، اور وہ جا کے اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کے لیے دے رہے ہیں۔ کبھی اس طرح کبھی دل میں درد ہو تو ضرور یہ محسوس کریں، ضرور یہ سوچیں کہ دل میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس سے ہماری زندگی، ہماری عزت، ہمارا سب کچھ ہے، تو اس کے لیے اگر ہم جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم دن اور رات کوششیں کر رہے ہیں، ہم جان دینے سے دریغ بھی نہیں کرتے، تو یہ باقی جو جتنے لوگ ہیں، یہ اگر سکون کی نیند سوتے ہیں یا سکون سے رہتے ہیں یا ایک پروٹیکشن ہے، تو یہ وہ جوان ہیں جو سرحدوں میں جا کے، جن کو عیدوں کا پتہ نہیں، جن کو کھانوں کا پتہ نہیں، جن کو خوشیوں کا پتہ نہیں، جن کو اپنے گھر سے دور بس ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے جینا اور اپنے ملک کے لیے مرنا۔ تو کم از کم اپنے دلوں میں اتنا جذبہ تو آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ نہیں تو آئیں اپنے شہداء کی مدد سے ملیں، ان کے پیرنٹس سے ملیں، ان کی بہنوں سے ملیں، دیکھیں ان کے دل کے اندر کتنا درد ہے۔ اور یہی جذبہ ہے کہ دشمن یہ نہ سوچے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم جو ہیں اپنے حوصلے چھوڑ دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے حوصلے بلند رکھے گا، ہمارے بچے جو ہیں اپنے ملک و قوم کی حفاظت کریں گے۔ میں سب سے بھی یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے اس چیز کو مت پروموٹ کریں۔ آپ لوگ بھی اپنے آپ اس ملک میں آپ رہتے ہیں، یہ ملک سے ہی آپ کی عزت ہے، ملک سے ہی آپ کا نام ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ پوچھیں گے آپ کہاں سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، اور پاکستان ہم سے ہے۔ ہمیں دن اور رات کا فرق نہیں کرنا، ہمیں اس کے لیے سونا ہے، اس کے لیے جاگنا ہے، تب جا کے ہم آزادی اور خوشی سے اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ ہم نے دشمن کو یہ پیغام نہیں دینا کہ تمہارے ذرا سے اس سے ہمارے حوصلے بلند نہیں رہے، بلکہ ہمارے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت ہے، شہید کی والدہ محترمہ نے پیغام دیا اہل وطن کے لیے، ایک درد بھرا پیغام تھا۔ تو ناظرین، انہوں نے درمیان میں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے اپنا لخت جگر پڑھا کر اس قابل بنایا کہ جب وہ ایک منزل پر پہنچا تو اس کو کیوں میں نے قربان کیا کہ بہت ساری ماؤں کے بیٹے ان کے پاس رہیں۔ میں حوصلہ کر لوں گی، صبر کر لوں گی،
تاکہ دوسری ماؤں کو یہ درد نہ سہنا پڑے۔ تو ناظرین، یہ سوچنے والی بات ہے کہ کبھی ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچا کریں کہ یہ جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں یہ دیوانے نہیں ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑے مقصد ان کو اللہ نے فراست دی ہے۔ مقصد انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح یہ ملک ہم سے ہے، ہم اس کے پاسبان ہیں، تو ہر بندہ اس کا سفیر ہے پاکستان کا۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنی عوام سے بھی کہ جس طرح 65 اور 71 کی جنگوں میں پاکستانی عوام کے جذبے تھے اپنی فوج کے ساتھ، آج بھی الحمدللہ ویسے ہی ہے۔ چند ایک عناصر ہیں جو دشمن کے اہلکار بن کر افراتفری، فساد اور افواہیں پراپوگنڈا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سب مل کر ان کو راز فاش کریں گے، ان کو شکست دیں گے، ان کو حوصلہ شکنی ان کی کریں گے۔ تو الحمدللہ ہر محب وطن پاکستانی ہے، اس کی مثال ہے کہ جب کہیں جسد خاکی کسی شہید کا ہمارے کا سبز ہلالی پرچم میں لپٹا آتا ہے تو پورا علاقہ دیوانہ وار اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کا دیدار کرنا، اس کے تابوت کو ہاتھ لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو الحمدللہ آج بھی ہمارے اہل وطن میں وہی جذبہ ہے، سب پاکستانی اس میں الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک محب وطن ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو چند ایک دشمن کے اہلکار بن کر اس مدینہ ثانی کو، کلمے کی بنیاد بننے والے ملک کو نقصان کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ناظرین، تو کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے معجزوں میں سے معجزہ ہے۔ اللہ نے 27ویں رات کو ہمیں عطا کیا ہے، تو یہ قیامت کی صبح ہونے تک انشاءاللہ معرض وجود میں رہنے کے لیے بنا ہے۔ ناظرین، یقیناً آج کے ہمارے ہیرو کی داستان آپ نے سنی۔ لیفٹیننٹ ناصر حسین کے لیے دعائے خیر ضرور کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور جو آج کل ہمارے ہیرو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کے مشنوں میں ان کو کامیاب کرے۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔